رات کے پرسکون اندھیروں میں جب سمندر کی لہروں کی آواز انسان کے دل کی دھڑکنوں جیسی محسوس ہوتی ہے، جب ہوائیں خاموش ہو کر بھی کوئی پیغام دینے لگتی ہیں، تب ایک ایسا سوال اٹھتا ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا دنیا میں ایک ایسا اللہ کا بندہ موجود ہے جسے عام آنکھ دیکھ تو سکتی ہے مگر پہچان نہیں سکتی؟ ایک ایسا بندہ جس کے قدم پانی پر رکھے جائیں تو وہ ڈوبتا نہیں، جس کا سفر دنیا کے کناروں تک نہیں، اللہ کی حکمتوں تک جاتا ہے، جس کے پاس غیب کے نہیں، حکمت کے راز ہیں، اور جس سے ملنا نصیب کی بات نہیں، اللہ کے حکم کی بات ہے۔ کیا وہ ایسی ہستی اب بھی کہیں دنیا میں موجود ہے؟ کیا وہ پانیوں کا مسافر آج بھی کسی راہ بھٹکے انسان کی رہنمائی کرتا ہے؟ کیا وہ بزرگ جنہیں تاریخ حضرت خضر کے نام سے جانتی ہے، کیا واقعی آج بھی زندگی کے کسی کنارے پر کھڑے اللہ کے اشارے پر اپنے چنے ہوئے بندوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ سوالات صرف کہانیاں نہیں، یہ سوالات اس شخصیت سے جڑے ہیں جس کا نام لیتے ہی دل میں ایک روشن سی ٹھنڈک اترتی ہے۔ وہ ہستی جسے اللہ نے خاص علم دیا، خاص منصب دیا اور ایک ایسا سفر دیا جو قیامت تک انسان کو اللہ کی حکمت سمجھنے میں مدد دیتا رہے گا۔ یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو پانیوں سے شروع ہوتی ہے لیکن اللہ کی حکمت پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسا نام جس کے ساتھ سکون، روشنی اور حیرت جڑی ہوئی ہے۔ ان کی شخصیت سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہے، چھپی ہوئی، پراسرار مگر بالکل حقیقی۔ صدیوں سے لوگ پوچھتے آئے ہیں کہ وہ کون تھے، ایک نبی، ایک ولی، ایک صالح بندہ، ایک مسافر، یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خاص معلم؟ علماء صدیوں سے گفتگو کرتے رہے مگر ایک بات پر سب کے دل مطمئن رہے کہ حضرت خضر اللہ کے ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نے خاص علم اور خاص ذمہ داری دی تھی۔ یہ کہانی صدیوں سے شروع ہوتی ہے، وہی ندی جس کے کنارے کلیاں کھلتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل جائے اور دل کہے یہاں کبھی خضر گزرے ہوں گے۔ ان کا سب سے مشہور واقعہ اس عظیم پیغمبر کے ساتھ ہے جس کا علم پوری دنیا مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میں آپ کو اس دن میں لے جاتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ یہ احساس مقابلے کا نہیں تھا، یہ حقیقت تک پہنچنے کا تھا۔ رات کے اندھیرے اور سمندری ہوا کی خوشبو میں لپٹا ہوا ایک پراسرار سفر، ایک ایسا سفر جس میں پانی بھی زندہ ہو جاتا ہے اور وقت بھی ایک پل کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ ہے آب حیات کی کہانی، وہ پانی جسے صدیوں سے لوگ تلاش کرتے آئے ہیں، وہ پانی جس کے لمس میں ایک مردہ مچھلی بھی زندہ ہو سکتی ہے، وہ پانی جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی۔ اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جسے اللہ نے خاص حکمت اور خاص علم عطا کیا ہے۔ وہ ہستی حضرت خضر علیہ السلام کی تھی اور
موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سے ملنے کے لیے سفر کریں، وہاں تک جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع کو ساتھ لیا، ایک مچھلی کو ساتھ رکھا کیونکہ یہی مچھلی راستے کی نشانی تھی۔ اللہ نے بتا دیا تھا جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہے، وہی مقام جہاں تمہیں جانا ہے۔ سفر شروع ہوا، پہاڑوں سے، میدانوں سے، ریت سے، پتھروں سے گزرتا ہوا۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی، مگر دل میں ایک نورانی مقصد کی تڑپ تھی۔ پھر ایک دن دھوپ سے تھکے ہوئے دنوں میں ایک بڑی چٹان کے پاس رکے۔ وہاں ٹھنڈک تھی، سائے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایسا لگا جیسے اس مقام پر ہوا کے جھونکے بھی کوئی راز لیے چل رہے ہوں۔ یوشع نے وہ مردہ مچھلی پانی کے قریب رکھی، پھر ایک دم کچھ ایسا ہوا جو انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مچھلی کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی، پھر ایک لرزش، پھر جیسے اس کے جسم سے روشنی سی پھوٹی ہو اور مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس نے پانی کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن چھلانگ عام نہیں تھی، وہ پانی میں ایک چمکتی ہوئی راہ چھوڑتی گئی، ایک ایسا نشان جیسے کسی نور نے پانی کی سطح پر راستہ تراش دیا ہو۔ یوشع حیران رہ گئے، وہ منظر ایسا تھا جیسے پانی خود زندہ ہو گیا ہو۔ یہ آب حیات تھا، وہی آب حیات جسے چھو کر مچھلی زندہ ہو گئی۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ نے یوشع سے کھانا مانگا تو تب ان کو حیران کن منظر یاد آیا اور کہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، میں بھول گیا تھا بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور آ گیا، انہوں نے فوراً کہا، اسی جگہ تو ہمیں جانا تھا۔ دونوں واپس پلٹے، اسی چٹان تک، اسی پانی کے بہاؤ تک جہاں آب حیات نے مچھلی میں زندگی بھر دی تھی۔ وہ مقام کائنات کے رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ایسی خاموشی تھی جیسے فرشتے بھی اسی جگہ پر پہرا دے رہے ہوں۔ پانی ایسا تھا کہ دیکھ کر دل کہے، یہ وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں اللہ کے خاص بندے ٹھہرتے ہوں۔ اور وہیں اسی نورانی ماحول میں، اسی آب حیات کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اسی بستی سے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کی آنکھوں میں سمندروں کی گہرائی تھی، ان کے وجود میں پانیوں کی ٹھنڈک، اور ان کے چہرے پر حکمت کی روشنی تھی۔ آب حیات وہ مقام تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کی سفر کی نشانی بھی تھا، اور اللہ کے مخصوص علم کا راز بھی۔ ایک پانی جس نے مچھلی کو زندہ کیا اور انسانوں کو یہ یاد دلایا کہ زندگی اور موت اللہ کے حکم سے ہے، اور چاہے تو ایک قطرے سے پوری تقدیر بدل دے۔ یہ ہے آب حیات کی حقیقت، کائنات کے ان بہتے ہوئے رازوں میں سے ایک راز۔ اور یہیں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ پیغام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کہ اللہ کی حکمت تک پہنچنے کے لیے انسان کو صبر، ایمان اور بھروسہ چاہیے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کا سایہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کی کہانی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر